ڈونگا بونگا سے بھائی حافظ محمد حق نواز صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، محترم مفتی صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے بچپن ہی سے یہ سنا ہے کہ جب آسمانی بجلی چمکے تو حضرت بابا فرید الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام یا فرید یا فرید پکارنا چاہیے، اس سے بجلی نہیں گرے گی، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت بابا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وضو فرما رہے تھے کہ اسی اثناء میں آپ پر بجلی گری۔ آپ چونکہ اللہ کے ولی تھے اس لیے آپ کو کچھ نہ ہوا، بلکہ آپ نے بجلی کو لوٹے میں بند کر لیا۔ آج جو ہمیں بجلی کی کڑک سنائی دیتی ہے یہ اس لوٹے میں بند بجلی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ مشہور ہے کہ جب بابا جی نے بجلی کو لوٹے میں بند کر لیا تو بجلی نے نکلنے کی بڑی کوشش کی لیکن نکل نہیں سکی۔ آخرکار بجلی حضرت بابا فرید الدین رحمہ اللہ تعالیٰ سے منت سماجت کرنے لگی اور معافیاں مانگنے لگی، اور آئندہ آپ پر اور ہر اس شخص پر کبھی نہیں گرے گی جو بجلی کے چمکنے کے وقت آپ کا نام لے گا۔ یہ شرط منظور کر کے حضرت بابا فرید الدین نے بجلی کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا آپ جب بجلی چمکنے سے حفاظت کے لیے حضرت بابا فرید الدین کا نام پکارنا چاہیے تاکہ بجلی ہم پر نہ گرے۔ آپ سے دریافت طلب بات یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا کوئی واقعہ حضرت بابا جی کی زندگی میں پیش آیا جس میں آپ نے بجلی کو لوٹے میں بند کیا ہو، اور کیا واقعی بجلی کے چمکنے کے وقت یا بابا فرید پکارنے سے بجلی سے حفاظت ہوگی یا نہیں؟ والسلام۔ حافظ محمد حق نواز۔ حافظ صاحب کا ماشاءاللہ لمبا چوڑا سوال تھا، بہرحال اس کی 2-3 اس کے حصے بناتے ہیں تاکہ جواب سمجھنا آسان ہو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کیا واقعی یہ جو آواز ہمیں آتی ہے یہ لوٹے میں بند بجلی کی آواز آتی ہے؟ پہلے اس بات کو حل کرتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت بابا جی رحمہ اللہ تعالیٰ تقریباً 800 سال پرانے بزرگ ہیں، آپ کو دنیا سے گزرے تقریباً 800 سال ہو گئے ہیں، جبکہ بجلی کی کڑک، بجلی کی جو آواز ہے اس کا تذکرہ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے، صحیح احادیث میں بھی ملتا ہے، تاریخ میں بھی ملتا ہے، اس لیے کہ یہ کڑک تو ہے ہی بجلی کی، اس کو لوٹے میں بند کرنے کا اس کڑک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا یہ عقلی اور نقلی دونوں اعتبار سے یہ بات غلط ہے کہ یہ لوٹے میں بند بجلی کی آواز آتی ہے، چونکہ آواز تو پہلے بھی ایسی ہی آتی تھی اور اس کو قرآن نے بھی ذکر کیا، حدیث نے بھی ذکر کیا۔ دوسری بات یہ کہ بابا جی نے بجلی کو جب لوٹے میں بند کیا اور بجلی نے منت سماجت کی اور پھر ایک شرط پر چھوڑ دیا گیا کہ بجلی ہر اس شخص پر نہیں گرے گی جو بابا جی کا نام لے گا بجلی کے چمکنے کے وقت، اس لیے بجلی جب چمکے تو حفاظت کے طور پر بابا جی کا نام لینا چاہیے۔ یہ کھلا اور واضح شرک ہے۔ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ملتا ہے وہ خشیت کا ملتا ہے، خوف کا ملتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بجلی کے وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہ یہ کہ کسی بزرگ کا نام لینا چاہیے یا کسی نبی کا نام لینا چاہیے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور حضرت بابا جی رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے، آپ کی ساری زندگی تعلیم و تربیت میں لگی، تبلیغ میں لگی، لوگوں کی عبادت سے نکال کر، لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی طرف جوڑنے میں لگی، ایک اللہ کے بندے بنانے میں لگی، اور بعد میں جو جہلاء نے ان کی طرف ایسے ایسے واقعات منسوب کر دیے جس میں شرک کی تبلیغ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضرت بابا جی کی زندگی کا یہ واقعہ ہو؟ اس لیے یہ واقعہ بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بات پیش نہیں آئی، اور نہ ہی بجلی کی چمک کے وقت حضرت بابا فرید رحمہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے یا فرید یا فرید، تاکہ بجلی سے ہماری حفاظت ہو۔ یہ قطعی شرک ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور حضرت بابا جی کی بھی تعلیمات کے یہ سخت خلاف ہے۔ حضرت بابا جی کی ایسی شرکیہ تعلیمات ہرگز نہ تھیں، بلکہ وہ تو توحید کا پرچار کرنے والے تھے، وہ تو اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے والے تھے۔ انہوں نے تو اپنی ساری زندگی اللہ کی وحدانیت میں بیان کرنے میں لگا دی، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت پر لگا دی تاکہ لوگ اللہ کو واحد اور ایک مانیں، لوگ مختلف اپنے جو جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود سچے اللہ کی طرف آ جائیں، لوگوں کو وہ یہ تبلیغ کریں اور آپ کو یہ تبلیغ کریں کہ میرا نام لیا جائے۔
لہٰذا یہ بالکل من گھڑت بات ہے، جعلی بات ہے، ایسی کوئی بات ثابت نہیں، اور نہ ہی بجلی کی چمکنے کے وقت یا فرید کہنے سے بجلی سے حفاظت ہوگی، بندہ حرام کا مرتکب بھی ہوگا اور اس سے کوئی بجلی سے حفاظت بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، ایسے موقع پر اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی خشیت دل میں لانی چاہیے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو شریعت کا بتلایا ہوا طریقہ ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، لہٰذا اس بات کو بھی اپنے دوستوں تک پہنچائیں کہ ایسی من گھڑت باتیں ہم اپنے بزرگوں کی طرف منسوب نہ کریں، وہ پہلے سے ہی بلند شان والے ہیں، وہ ایسے من گھڑت واقعات سے ان کی شان بلند نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو ان کو عیبدار کرنے والی بات ہے، یہ ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے یہ تو ان کو داغدار کرنے والی بات ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کو خود ہی داغدار کر رہے ہیں، خود ہی ہم یہ تبلیغ کر رہے ہیں، ہم یہ بات بتا رہے ہیں لوگوں کو، یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ ایسی تبلیغ کر کے گئے تھے جو اللہ سے ہٹا کر اور خود اپنی طرف لگانے والی تھی۔ نہیں نہیں میرے محترم بھائیوں، ایسا بالکل نہیں ہے، حضرت بابا جی کی یہ تعلیمات نہیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے، ایسی باتوں کو بزرگوں کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ بزرگوں کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔